دل بدل دینے والی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا میں آپ کے سامنے آج عرض کروں گا۔ وسوسے آتے ہیں، دل ہر وقت پریشان رہتا ہے، تو اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو دلی سکون عطا فرما دیں گے۔ یہ دعا بڑی قیمتی دعا ہے، دلوں کو بدل دینے والی دعا ہے۔ اگر آپ اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو قلبی سکون عطا فرمائیں گے۔ اس دعا کو، اس حدیث کو بتانے سے پہلے میں آپ کے سامنے اس کے چند فوائد عرض کروں گا، تاکہ جب بندہ ان کے فوائد کو سمجھتا ہے تو پھر ایک ذوق شوق پیدا ہوتا ہے، اور جذبے کے ساتھ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ دل میں عجیب سی کیفیت کا آ جانا، بے چینی کا آ جانا، تو سمجھ لیں کہ دل کو رب کا سہارا چاہیے۔ وسوسے آنا، ہر وقت ڈر خوف رہنا، یہ سب دل کے کمزور ہونے کی نشانیاں ہیں۔ دل جب ٹوٹ جاتا ہے تو انسان کی پوری زندگی بکھر جاتی ہے۔ انسان کا دل ہر لمحہ بدلتا ہے، اس لیے اسے رب کی گرفت میں ہونا دل کا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت میں رہے، مضبوط رہے، اور اللہ تعالیٰ دل کو ہر طرح کا سکون عطا فرما دے۔ دل کی باغ دوڑ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دل کی سختی کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی دل میں اپنی محبت پیدا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی دل کو نرم فرما دیتے ہیں۔ جب گناہوں کا بوجھ دل پہ بھر جاتا ہے تو پھر دعا ہی ہے جو دل کو نرم کرتی ہے اور دل کو گناہوں سے پاک کرتی ہے۔ کہ اگر کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اس کے دل پر زنگ لگ جاتا ہے، اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو ایک دعا ہی ہے جو دل کو صاف کرتی ہے، توبہ ہی ہے جو دل کو پاک کرتی ہے، دل کے زنگ کو ختم کرتی ہے اور دل کو صاف کرتی ہے۔ ہر وقت پریشان رہنا اور اندر ہی اندر ٹینشن میں رہنا، بے سکونی، پریشانیاں اور ہر وقت گھبراہٹ کا شکار رہنا، یہ تمام پریشانیاں دل کے بگڑنے کی علامتیں ہیں۔ اسی لیے جب دل ٹھیک ہو جاتا ہے تو پوری زندگی انسان کی آسان ہو جاتی ہے۔ دل بگڑ جائے پوری زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اگر دل کو سکون ہو تو پوری زندگی میں سکون آ جاتا ہے۔ تو اس سکون کو حاصل کرنے کے لیے، دل کی کیفیت کو بدلنے کے لیے آج میں آپ کے سامنے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا آپ کو بتلاؤں گا، جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ دلوں کو بدل دیتا ہے۔ دل میں اگر کوئی زخم ہے تو کوئی نہیں بھر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ ہی زخمی دل کو سکون دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی دل کے زخم کو بھر دیتے ہیں۔ اور جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، بے سکونیاں، ٹینشنیں، وسوسے، ڈر، خوف اللہ تعالیٰ ختم فرما دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دل کی حفاظت فرما دیتے ہیں، اور دل ایمان پر ثابت قدم رہتا ہے، اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہی
دعا کا اصل فائدہ ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے بندہ شیطانی حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے بندہ لڑائی جھگڑے سے محفوظ رہتا ہے، حسد کینہ بغض سے بندہ محفوظ رہتا ہے، اور انسان فیصلوں میں اللہ تعالیٰ اس کو یہ طاقت عطا فرماتے ہیں کہ کوئی بھی فیصلہ کرتا ہے تو حق اور سچ کا وہ ساتھ دیتا ہے، غلط فیصلے نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو ہر طرح کے برے خیالات اور وسوسوں سے اس بندے کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ اسی طرح جب یہ بندہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک روحانی سکون عطا فرماتے ہیں۔ تو جب روحانی بندے کو سکون ملتا ہے تو اس وقت پریشانیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، ذہنی اور قلبی ٹینشن بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ذہنی اور قلبی اس بندے کو سکون بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح ہر قسم کی دینی کمزوری کا یہ علاج بہترین ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کے لحاظ سے بہت کمزور ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے اتنی طاقت دے کہ میں دین کا زیادہ سے زیادہ کام کروں، دین کی خدمت کروں، واعظ و نصیحت کروں، تبلیغ کروں، اللہ کے رستے میں نکلوں اور لوگوں کو اللہ کے رستے کی طرف بلاؤں، تو یہ دعا بڑی اہم دعا ہے۔ اگر آپ اس دعا کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو ایسے پھیر دے گا کہ آپ ہر وقت جو بھی کام کریں گے تو آپ یہ سوچیں گے کیا دین اس کی اجازت دیتا ہے کہ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوگی، اور بندہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ اسی طرح اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھتا ہوں یا نماز میں بہت کمزور ہوں، یا نماز میں مجھے بڑے خیالات اور وسوسے آتے ہیں، تو مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں کہ نماز میں سکون سے پڑھوں، کوئی وسوسہ نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، اور میں دل سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں، اور جو مجھ پر نماز فرض ہے اس فرض کو ادا کر سکوں، اور اس کے بعد میں نوافل کا بھی خاص اہتمام کروں۔ تو یہ جو دعا ہے یہ دل کو دین پر ایسا ثابت قدم کر دیتی ہے کہ بندہ نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دین کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دین کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، نماز میں سکون ملتا ہے، اور نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے، نماز میں کوتاہی نہیں ہوتی، اور دین دار وہ بندہ بن جاتا ہے، اور دین کی خدمت کرنے والا وہ بندہ بن جاتا ہے جو بندہ اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ چاہتا ہے، کئی دفعہ کئی بوڑھے والد یا والدہ کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میری اولاد جو ہے وہ فرما بردار ہو جائے، میری اولاد جو ہے وہ ثابت قدم ہو جائے، میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد جو ہے وہ دیندار بن جائے۔ تو یہ جو دعا ہے اگر گھر میں ایک فرد بھی پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ گھر کے سارے افراد کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ دلوں کو پھیرنے والا، دل میں محبت پیدا کرنے والا، دل میں دین کی محبت پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ اپنی محبت ڈالنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بندہ دنیا کا دل کو بدل نہیں سکتا۔ ہدایت دینے کا خزانہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہی پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اور جب آپ یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ دلوں کو ایسے پھیرے گا کہ آپ کا سارا گھر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے دیندار ہو جائے گا، نمازی ہو جائے گا، نیک بن جائے گا، اور آپ کے گھر کا ماحول بھی دین والا ہو جائے گا۔ اور یہ ہر ماں کی، ہر باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے جو مسلمان ہوتا ہے، ایمان والا ہوتا ہے، کہ میں بھی نماز پڑھوں، میری اولاد بھی نماز پڑھے۔
تو یہ اگر دعا والدین پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ساری اولاد کے دلوں کو پھیر دے گا اور ساری اولاد جو ہے وہ دیندار بن جائے گی۔ تو اس لیے یہ دعا بڑی اہم ہے۔ اگر آپ اس دعا کو یقین کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت سارا نفع حاصل ہوگا، جو دنیا کا بھی ہوگا اور آخرت کا بھی ہوگا۔ دنیا و آخرت کا نفع آپ اکٹھا کر لیں گے، کیونکہ اگر اولاد دیندار ہے تو والدین کے اس دنیا سے جانے کے بعد اولاد جو بھی عمل کرے گی اس کا اجر اس کے والدین کو ضرور پہنچے گا۔ تو اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث مبارکہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس حدیث مبارکہ کو سنیں، سمجھیں اور اسی طریقے سے آپ بھی اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کریں جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا میری اور آپ کی ماں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغرب کی نماز سے فارغ ہوتے تو گھر میں تشریف لاتے، 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر ان الفاظ سے دعا کرتے: یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اے دلوں کو پلٹنے والے، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے میرے اللہ، آپ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پلٹ دیجیے، اپنے دین کی طرف پھیر دیجیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کا معمول تھا، کیونکہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو اکثر پڑھا کرتے تھے۔ تو جب میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس دعا کو اکثر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا: دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، رب چاہے تو دل کو پھیر دے، یہ اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ ہمارے دلوں کے بارے میں کسی چیز سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ اس کا معنی صرف ایک کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے تمام دلوں کو پھیرنے کی یہ دعا ہے۔ قلوبنا، قلوبنا دلوں کو پھیرنے والا۔ اگر بندہ ایک کے لیے دعا مانگے تو پھر دل لائے گا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام قلوبنا کہتے کہ اے دلوں کو پلٹنے والے، اے میرے اللہ، آپ ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پلٹ دیجئے، پھیر دیجئے۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ہر انسان کا دل اللہ تعالی کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے۔ اگر دل ٹھیک رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹھیک رکھتے ہیں، اگر دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایک دعا تھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دعا کو اکثر بھی پڑھا کرتے تھے، اور اس دعا کو مغرب کی نماز کے بعد گھر آتے 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس دعا کو یاد کیجئے، مختصر سی دعا ہے، اس دعا کو پڑھنے کا معمول بنائیے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دلوں کی سختیوں کو دور فرما دے گا، اللہ تعالیٰ گناہوں سے محفوظ فرما لے گا، اللہ تعالیٰ دل میں اپنی محبت ڈال دیں گے، اللہ تعالیٰ دلوں کو پھیر دیں گے، اللہ تعالیٰ دین پر ثابت قدم رکھیں گے، اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کی آپ حفاظت میں رہیں گے،
اور جو بندہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کا دل بھی دین کی طرف پھیر دیں گے، اور جن لوگوں کی نیت سے وہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی دین کی طرف پھیر دیں گے۔ ہر بندہ اس دعا کو پڑھے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو دین پر ثابت قدم رکھے، اور جو لوگ دین سے دور ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دلوں کو پھیر دے اور ان کے دل میں بھی دین کی محبت پیدا فرما دے۔ تو یہ دعا میں دوبارہ پھر پڑھ دیتا ہوں، آپ اس دعا کو یاد کریں اور پڑھنے کا معمول بنائیں۔ مغرب کی نماز کے بعد اگر پڑھنا چاہیں تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اس کے بعد اس دعا کو پڑھتے۔ باقی آپ کسی بھی وقت جتنی تعداد میں چاہیں اس دعا کو پڑھتے رہیں۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، مختصر سی دعا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنا خاص فضل، کرم اور رحم فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔